کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ سامنے میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر سے ایک برتن پھلوں کا بھر کے لے کے آؤ، یعنی اس باغ سے پھل توڑ کے اور وہ برتن پھلوں سے بھرا ہوا میری خدمت میں لے کے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پھل اس طریقے سے توڑنا ہے کہ جس کھیت میں ایک دفعہ تم داخل ہو گئے دوبارہ اس کھیت کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اس خادم نے کہا جی بہت اچھا۔ اب وہ برتن لے کے باغ کے اندر داخل ہوا، جب پہلے کھیت کے اندر داخل ہوا اس نے درختوں سے پھل دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الحمد للہ الذی ہدانا الی دار السلام، والحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وتلذذتم بالنساء على الفرش، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو اس ترتیب سے بنایا ہے کہ اس کی ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کے سوا ہر چیز کو فنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، خواہشات اور لذات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فی اہلی، ہر آدمی صبح اپنے اہل و عیال میں کرتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے فرمایا والموت ادنیٰ من شرک نعل من شرک نعلی، کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے، یعنی موت کا کسی انسان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے اور وہ ہر وقت انسان کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اور حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی کے نقش پہ یہ لکھوایا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت پکڑنے کے لیے موت کافی ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کو بھی نہیں مانتے وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ موت بہرحال ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور قرآن کے ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ثم الینا ترجعون، اور اسی طرح ایک مضمون اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ تو موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، یہ ایک مسلمہ اٹل حقیقت ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ موت جو ہے وہ خود یہ کہتی ہے
کہ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، کہ میں ہی وہ موت ہوں جس نے ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں ہی وہ موت ہوں جو بھائی اور بہن کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں ہی وہ موت ہوں جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں ہی وہ موت ہوں جو ہر دوست کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں ہی وہ موت ہوں جس نے قبرستانوں کو آباد کر دیا۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں ہی وہ موت ہوں جس نے گھروں اور محلات کو ویران کر دیا۔ اور موت خود اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ انا الموت الذی اطلبکم، میں ہی وہ موت ہوں جو تمہیں تلاش کرتی ہوں۔ یعنی آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی میں سفر پہ جا رہا تھا اور میرا ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ میں بس مرتے مرتے بچا، تو موت کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا تم بچتے بچتے مر جاؤ گے، آسان ترجمہ اس کا۔ تو موت کہتی ہے انا الموت الذی اطلبکم، میں ہی وہ موت ہوں جو تمہیں تلاش کرتی ہوں۔ وَأُدْرِكُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ گے تو میں تمہیں وہاں بھی آ پکڑوں گی۔ اور قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر محفوظ ہو جاؤ گے موت سے بچنے کے لیے تو موت وہاں بھی اپنے پنجے گاڑ دے گی۔ تو بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب اس موت سے اس کا تو سامنا ہر انسان نے کرنا ہے، تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اب موت کی تیاری کیا ہے کہ انسان قبر کے اندر جانے سے پہلے وہ اعمال کر لے جو اس کو قبر میں کام آئیں۔ تو چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے ایک چیز کہ آدمی اپنی ذات کا کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا وہ موت کو یاد کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا تو اس کے اندر 3 صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جلدی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، کہ اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو وہ اس غلطی کوتاہی پر بضد نہیں ہوگا، بلکہ فوراً اللہ کے حضور سر بہ سجود ہوگا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو مہربانی فرما مجھے معاف فرما دے۔ تو توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ بھی موت کو یاد کرنے کی ایک نشانی ہے۔ اب ہماری غفلت اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دن میں سینکڑوں گناہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود ہم توبہ کو یہ بات کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کل کر لیں گے یا پرسوں کر لیں گے یا آئندہ کسی دن کر لیں گے۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ سامنے میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر سے ایک برتن پھلوں کا بھر کے لے کے آؤ، یعنی اس باغ سے پھل توڑ کے اور وہ برتن پھلوں سے بھرا ہوا میری خدمت میں لے کے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پھل اس طریقے سے توڑنا ہے کہ جس کھیت میں ایک دفعہ تم داخل ہو گئے دوبارہ اس کھیت کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اس خادم نے کہا جی بہت اچھا۔ اب وہ برتن لے کے باغ کے اندر داخل ہوا۔ جب پہلے کھیت کے اندر داخل ہوا اس نے درختوں سے پھل دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار ممکن ہے کہ اس سے آگے والا جو کھیت ہے اس کے اندر پھل اس سے زیادہ عمدہ ہو، تو لہٰذا آگے والے کھیت سے پھل توڑتا ہوں۔ تو وہ یہ کہہ کر اس نے اس کھیت کے پھل چھوڑ دیے اور اگلے کھیت میں داخل ہو گیا۔ اب جب وہ اگلے کھیت میں پہنچا تو واقعتاً اس کھیت کا پھل پچھلے کھیت کے مقابلے میں بہت عمدہ تھا۔ تو اس کے دل میں پھر خیال یہ آیا کہ اس سے آگے والا جو کھیت ہے ممکن ہے اس کا پھل اس سے بھی بہتر ہو، تو کیوں نہ میں بادشاہ کو بہترین پھل توڑ کے لے کے جاؤں تاکہ بادشاہ جو ہے وہ اس بات سے خوش ہو۔ اب وہ اس سے اگلے کھیت میں جب گیا تو اس کا پھل ان دونوں کے مقابلے میں انتہائی عمدہ تھا۔ تو اس کے دل میں پھر یہ لالچ پیدا ہوا کہ جو اس سے آگے والا ہے اس کے اندر جا کے میں دیکھوں کہ اس کے اندر سے پھل توڑوں تاکہ عمدہ اور اچھا پھل بادشاہ کی خدمت میں لے کے جاؤں۔
اب جب وہ آخری کھیت میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کھیت میں درخت تو ہیں لیکن ان درختوں کے اوپر کوئی پھل موجود نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہوتا ہے، اور بادشاہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ بھئی جس کھیت سے ایک دفعہ گزر جاؤ دوبارہ اس کھیت کے اندر واپس نہیں پلٹنا، تو لہٰذا اب یہ باقی کھیتوں سے تو خالی گزر گیا، تو اب جب آخری کھیت میں پہنچا تو اس میں پھل ہی نہیں تھا، لہٰذا اب یہ خالی ہاتھ بادشاہ کے پاس واپس پلٹتا ہے، اور بادشاہ اس پر ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتا ہے۔ تو سیم یہی مثال ہے انسان کی کہ جیسے بادشاہ نے اس کے ذمے پھل توڑنا لگایا، تو ہمارا حقیقی بادشاہ ہے اللہ۔ بادشاہ سے مراد وہاں پہ کہ ہمارا حقیقی مالک اللہ ہے، اور بندے سے مراد میں اور آپ ہیں، اور وہ جو خالی ٹوکرا یا برتن وہ لے کے گیا تھا اس سے مراد ہمارا اعمال نامہ، کہ ہم اس کے اندر کیا درج کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم اس کے اندر بھرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں جو جا رہا ہے، یہ ہماری زندگی کے گزرنے والے روز مرہ کے اعمال ہیں جن کو ہم گزارتے ہیں، اور ہم یہی سوچ کے کہ آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یوں کرتے کرتے وقت گزر جائے گا، اور پھر وہ کل نہیں آئے گی جس میں ہم نے توبہ کرنی تھی۔ اس لیے وقت سے پہلے وقت کی قدر کریں، اور جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں، گزری زندگی پر اللہ سے ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے صحیح عزم اور ارادہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مشہور و معروف قول ہے، وہ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، اور قبرستان میں جا کے قبرستان والوں سے کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو تمہیں سلامتی ہو۔ پھر ان سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ اب جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس نے اپنا کیا حال بتانا ہے، اس کو تو نہ بولنے کی اجازت ہے نہ وہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فرمایا کہ دیکھو اموالکم قسمت، تم جب دنیا سے گئے تھے تمہارے جانے کے بعد تمہارا مال جو تھا وہ تمام ورثاء میں تقسیم کر دیا گیا، ودوارکم سکینت، اور جو تمہارے گھر تھے ان میں دوسرے لوگ قیام پذیر ہو گئے، وازواجکم نکحت، اور جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے اور شادیاں کر کے اپنے گھر آباد کر لیے۔ تو تمہارے جانے کے بعد تو یہ ہوا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر اپنے خادم سے خود ہی فرمانے لگے، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ ضرور یہ جواب دیتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے، اور تقوی ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو قبر کے اندھیروں سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی جو زندگی ہے یہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ فرمانے لگے ارتحلت الدنیا، کہ دنیا کا ایک ایک دن وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، دنیا دن بدن منہ پھیرتی جا رہی ہے اور قبر روز بروز قریب آتی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے لیے یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے مستقل اولاد ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کا جو دن ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر تم جو چاہو عمل کر سکتے ہو، آج کے دن حساب کوئی نہیں۔ وَغَدًا حِسَاب وَلَا عَمَل، اور جو کل قیامت کا دن ہوگا وہ حساب کا دن ہوگا، اس میں عمل کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم جتنے اعمال کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر سکیں۔ پھر جب کل روز قیامت ہوگا اس دن عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت جو بھی انسان نے اعمال کیے ہوئے ہوں گے ان اعمال کے بقدر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو موت کو یاد رکھنے والے کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ اس کو توبہ کی جلد توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس حال میں رکھتے ہیں، تھوڑا مال ہے اس کے پاس یا زیادہ مال ہے، وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرتا ہے اور اس پہ وہ راضی ہوتا ہے،
اللہ سے کوئی گلے شکوے نہیں کرتا کہ اللہ آپ نے مجھے غریب بنایا، مجھے اس چیز سے محروم کیا یا مجھے اس چیز سے محروم کیا۔ جس حال میں اللہ نے اسے رکھا ہے وہ اسی حال میں راضی رہتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ چیز ضرور ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنایا ہے اور وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی محنت نہ کرتا ہو۔ محنت تو ہر کام کے لیے شرط ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں، لہٰذا اب میرا کیا بنے گا۔ تو پیسے کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس محنت کرتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے لگائی ہے، مل جائے تو اس پہ شکر کرتا ہے، نہ ملے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ تیسری فرمایا کہ جس آدمی کو موت یاد ہو اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے تو اس سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب اس سے کوئی غم، کوئی برائی ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پہ وہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ایمان کی کیفیت کو اتنا کمزور کر دیا اور موت کو اتنا بھلا دیا کہ ہمیں نماز پڑھ کے بھی خوشی نہیں ہوتی اور نماز چھوڑ کر بھی ہمیں اس پہ کوئی غم اور غصہ نہیں آتا۔ تو بہرکیف موت کو یاد رکھنا یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ سیدنا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف عالم دین ہیں اور فقہ کے ایک امام ہیں۔ 17 سال مدینۃ المنورہ میں درس حدیث دیا۔ تو ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار موت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اشارہ کیا۔ تو اب جب ان کی آنکھ کھلی تو اب وہ یہ سمجھ نہ پائے کہ ان 5 انگلیوں کا مطلب کیا ہے، کہ آیا 5 انگلیوں سے مراد 5 دن ہیں یا 5 ہفتے ہیں یا 5 مہینے ہیں یا 5 سال ہیں۔ تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان 5 انگلیوں سے جو سرکار نے اشارہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اشارہ کرنا، یہ سورۃ لقمان جو 21ویں پارے کی تیسری صورت ہے اس کی آخری آیات کی طرف یہ اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے متعلق فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو قیامت کا علم جانتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ چوتھا فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ انسان کل کیا کمائے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، 5ویں چیز فرمایا کہ وہ زمین کے کس خطے میں اس کو موت آئے گی اس کا علم بھی اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا تعلق ان 5 چیزوں کے ساتھ ہے جن کا ذکر اللہ جل شانہ نے سورہ لقمان میں فرمایا، اور ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب موت کا تو ہم میں سے کسی کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس وقت آ جائے، اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا اور ہر وقت اس موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیاری کرتے رہنا اور فکر مند رہنا، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کوئی لمحہ ہمارا غفلت کے اندر نہ گزرے جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک عام طور پہ جب ہمارے ہاں کوئی ساتھی فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں کسی سے بھی کہ بھائی اس کی موت کا کیا سبب بنا، آیا اس کو بخار تھا، سر میں درد تھا، یا اس کا اٹیک ہوا، کیا ریزن بنا اس کی موت کا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ جو فلاں شخص فوت ہوا اس کے مرنے کا کیا سبب تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی زندگی ہی ان کی موت کا سبب تھا۔ یعنی یہ جو ہم زندگی لے کے آئے ہیں اس زندگی کے ساتھ اللہ نے موت کو جوڑا ہے، بلکہ قرآن کے 29ویں پارے کی سورۃ الملک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کو زندگی پر مقدم کیا اور اس بات کی اہمیت کو بتلایا کہ لوگوں یہ جو میں زندگی دے رہا ہوں یہ انتہائی عارضی ہے، اصل اس کی موت ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندوں میں نے موت اور زندگی کا نظام بنایا
اس لیے نہیں کہ تم دنیا میں مزے کرو، بلکہ اس لیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے گا اور برے عمل کون کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات کا استحضار ہو اور موت ہمارے سامنے ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ میں چھوٹا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اخروٹ کے ساتھ۔ تو ایک بچہ ان کے قریب کھیلنے والے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں تو شاید اس کے پاس یہ اخروٹ نہ ہو، اس لیے یہ اداس بیٹھا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس سے، بیٹا میں آپ کو اخروٹ لے کے دے دوں کہ آپ اگر کھیلنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ کھیل لو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چاچا جان، ہم دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور یہ اس بچے کا جو جواب تھا، یہ قرآن مجید کے 18واں پارہ سورۃ المومنون کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا کیا، میں نے تمہیں یوں بیکار نہیں پیدا کیا۔ اور اگر کوئی کھیل کود میں وقت کو برباد کرتا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وانکم الینا لا ترجعون، کہ وہ میرے پاس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان بزرگوں نے جب اس بچے کی یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ کے دل میں یہ بچپن سے یہ خیال کس وجہ سے آیا؟ تو اس بچے نے بڑا قابل غور جواب دیا۔ اس نے کہا کہ چاچا جان، میں اپنے گھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میری ماں چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہے اور ان لکڑیوں میں جب آگ لگانی ہوتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے نیچے رکھتی ہے، اس کے اوپر بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے تاکہ آگ لگانے میں، آگ جلانے میں آسانی ہو جائے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن جب اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بچوں کو پہلے جہنم میں ڈالے اور پھر ان کے اوپر بڑے لوگوں کو ڈالے۔ تو جیسے ہم دنیا میں آگ جلاتے ہیں، کہیں اللہ چھوٹے بچوں سے جہنم کی آگ کو نہ بھڑکائے، اس لیے میرا کھیل میں دل نہیں لگتا۔ تو دیکھو، یہ اس بچے کا اپنا ایک ذاتی خیال تھا، لیکن کتنی بڑی اس کی ایک سوچ ہے کہ اللہ کا ڈر بچپن سے ہی اس کے دل میں کس قدر غالب ہے اور کس قدر وہ فکر مند ہے کہ ہم تو دنیا میں کھیل کود کے لیے آئے ہی نہیں۔ اور قرآن سورۃ الحدید میں کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بندو، یہ جو دنیا کی زیب و زینت اور آرائش، یہ جو تمہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، یہ ایک کھیل اور تماشا ہے، اور یہ بظاہر آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ اس فصل کی طرح ہے جس پہ ہم نے بارش برسائی اور کسان نے اس برستی بارش کو جو اس کی فصل پہ ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے خوش ہوا، پھر جب اس کی فصل پکنے لگی فتراہ مصفرا، جب وہ زرد پڑنے لگی دیکھ کے خوش ہونے لگا کہ اب میری فصل پکنے لگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم یکون حطاما، پھر ہم نے آسمان سے آگ بھیجی جس نے جلا کے راکھ کر دیا، تو جیسے وہ باغ اس کے کچھ کام نہ آیا، وہ فصل اس کے کچھ کام نہ آئی۔ فرمایا یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے کہ تم سوچتے رہتے ہو کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تمہاری اسی سوچ کے اندر وہ وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا ہوتا ہے، اور پھر جیسے وہ باغ یا وہ کھیتی اس کسان کے کچھ کام نہیں آتی، میں اسی طرح تمہاری امیدیں اور وہی غفلت کی زندگی جو تم گزار کے گئے تھے تمہیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے موت کو یاد رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور موت کا علم ہم میں سے کسی کو اپنی موت کا علم نہیں کہ کس وقت اس کا ٹائم پورا ہو جائے۔ ہر اچھا عمل کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، میں نے یہ عمل جس شکل میں بھی کیا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرے اور روئے اور اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ یا اللہ، میں تو دنیا میں اس لیے نہیں آیا تھا، میں تو تیری بندگی کرنے کے لیے آیا تھا، یا اللہ پر شیطان مجھ پہ غالب آ گیا، یا اللہ میری اس غلطی کوتاہی کو معاف کر دے اور مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب اس ترتیب سے ہم اپنی زندگی کو مینیج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ دنیا میں جو ہم وقت گزاریں گے تو یہ وقت کا گزرنا ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا۔
حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور درویشی اختیار کر لی، اللہ والی زندگی اختیار کی۔ تو ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں، کچھ آپ سے استفادہ حاصل کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تو مجھے اپنی ذات کے حوالے سے میں مطمئن نہیں ہوں، میں خود اپنے حوالے سے بڑا فکر مند ہوں اور بڑا پریشان ہوں، اور خاص طور پہ 4 چیزیں مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ کیا 4 چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی روحوں کو بنایا عالم ارواح میں، تو کچھ لوگوں کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ نیک لوگ ہوں گے، اور کچھ کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ برے لوگ ہوں گے، یعنی کچھ کے لیے جنت والوں کا فیصلہ کیا، کچھ کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا۔ تو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ جنت والوں میں کرتا ہے یا جہنم والوں میں کرتا ہے، یعنی وہ جو عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کے متعلق لکھا یہ جنت والی ہیں یہ جہنم والی ہیں، تو مجھے معلوم نہیں کہ میرا نام جنت والوں میں لکھا گیا یا جہنم والوں میں لکھا گیا۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے متعلق یہ لکھتا ہے یا اللہ اس کو نیک لوگوں میں لکھوں یا برے لوگوں میں لکھوں۔ اب مجھے یہ خبر نہیں کہ میرا نام نیک لوگوں کی فہرست میں ہے یا برے لوگوں کی فہرست میں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے 12ویں پارے میں کہ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، کہ وہ لوگ جو بدبخت ہیں ان کے لیے عذاب۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو نیک ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ میرا نام نیک لوگوں میں لکھا گیا یا برے لوگوں میں لکھا گیا۔ تیسرا انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو پل صراط سے ہر ایک کا گزر ہوگا، اور قرآن سورہ مریم میں کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اس کے اوپر سے ہر ایک کا گزر ہوگا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میں گزرنے والوں میں ہوں یا گرنے والوں میں ہوں۔ اور چوتھا فرمایا کہ بیٹا چوتھی بات یہ ہے کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا اور لوگوں کے حساب و کتاب شروع کرے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب و کتاب شروع کرنے سے پہلے اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج جو اللہ کے مجرم اور نافرمان ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ تو دنیا میں تو سارے ملے جلے رہتے تھے، لیکن آخرت میں اللہ سب کو الگ الگ کرے گا۔ تو اب مجھے معلوم نہیں کل قیامت کے دن میرا شمار مجرموں میں ہوتا ہے یا میرا شمار فرما برداروں میں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھو ایک آسان سی مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، جب صبح ہوتی ہے ہم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اگر ہمارے چہرے پر کہیں پہ کوئی دانہ یا کوئی داغ یا دھبا ہمیں نظر آئے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چہرے پہ جو بھی داغ دھبا ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین کوئی ایسی کریم استعمال کریں کہ ہمارا چہرہ صاف ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اس دل کا کبھی ہم نے دل پہ کبھی غور نہیں کیا کہ یہ جو دل جس کے اندر ہم نے سینکڑوں داغ دیے ہوئے ہیں، کہ اس دل کو بھی ہم گندگی سے اور اللہ کی نافرمانی کے جو دھبے ہم نے اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کے داغ ہم نے اس کے اوپر دیے ہوئے ہیں، ان داغوں سے ہم اس دل کو بھی ہم صاف کریں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا، فارسی کا شعر ہے کہ دل ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، کہ دل جو ہے وہ ہم نے اللہ کی ناراضگی اور غفلت میں اتنا مصروف کیا کہ اس پہ سیاہ دھبے لگ کے وہ دل ہی ہمارا سیاہ ہو گیا۔ چہرے کا ایک داغ تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن پورے دل کی سیاہی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جب ہم اپنے چہرے پہ ایک ہلکا سا داغ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا، تو میرے عزیزوں مجھے یہ بتائیں کہ اس دل کو جو سارے داغوں سے اور سیاہی سے بھرا ہوا ہے، جس دل کے بارے میں قرآن سورۃ العادیات میں کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہم اس کو قیامت کے دن کھولیں گے، تو جب اللہ اس دل کو کھولے گا اور یہ داغ دھبوں اور سیاہیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو مجھے بتائیں ہم اس دل کے ساتھ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے اس دل کی صفائی کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے ظاہر کی بھی، ہمیں ظاہری زندگی کو بھی بدلنا
ہے، باطنی زندگی کو بھی بدلنا ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح غفلت میں وقت گزارتے رہے اور ہم نے اپنے منزل کا تعین نہ کیا یا اپنے راستے کو ہم نے تبدیل نہ کیا تو میرے عزیزو دیکھو ہم روز مرہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جس دن جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے اسی دن کوئی بچہ نیا بھی دنیا میں مہمان بن کے آ رہا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کا منقش نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کا منقش نگینے میں نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی بڑی عجب ہے میرے مولا، کسی کا کوچ اور کسی کا قیام ہوتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔